اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد مفسر قرآن مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جو مطالب بیان کریں گے ان میں سب سے پہلا مطلب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وسعت قلبی کا ہونا ہے، یعنی نہایت ہی وسعت ظرف رکھنے والی شخصیت تھے، نہایت ہی باحوصلہ اور باہمت شخصیت کے مالک تھے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر لوگ سوالات کیا کرتے اور آپ ان کے سوالات کا سیر حاصل جواب دیتے اور کان قولندہ جواب دیتے۔ بسا اوقات سائل سوال کرتے ہوئے احترام کے دائرے کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا اور سوال کرتے ہوئے بے ادبی بھی کرتا ہے، لیکن ایسے میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی کے سوال پر ناراض نہیں ہوتے تھے اور باقاعدہ اس کو جواب دیا کرتے تھے، خواہ اس کا جواب دیتے دیتے کئی لمبا عرصہ ہی کیوں نہ علامہ طباطبائی کو دینا پڑے۔ اکثر درس کے بعد یا راستے میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ جب ہم زیارات مقدسہ کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں اور اگر پیدل کا سفر ہو تو راستے میں آتے جاتے وقت لوگ جو مشاہدہ کرتے ہیں کہ فلاں شخصیت زیارت کے لیے جا رہی ہے، تو کچھ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں اور پھر اس راستے میں آپ سے سوالات کرتے ہوئے اپنا وقت آپ کا جو ہے وہ لے لیتے ہیں، لیکن ایسے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سوالات کا جواب دیا کرتے تھے۔ لہٰذا بسا اوقات ایسا بھی نقل ہوا ہے علامہ طباطبائی سے متعلق کہ جب حرم مطہر سے واپس اپنے گھر جا رہے ہیں تو راستے میں لوگوں نے سوالات شروع کر دیے اور علامہ گھر تک ان کے سوالات کا جواب دیتے رہے، اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ ان کی روزانہ کی یہ روٹین تھی کہ لوگ دروازے تک جاتے اور آپ سے سوالات کرتے رہتے، اور بسا اوقات اس قدر تھک جاتے تھے کہ دروازے پر پہنچ کے دروازے سے ٹیک لگا لیتے اور کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے رہتے۔ میں پہلے بھی اس سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ روٹین ہوا کرتی تھی علامہ طباطبائی کی کہ ہر 2 منٹ بعد، 3 منٹ بعد، 5 منٹ بعد کوئی نہ کوئی بیل بجا رہا ہے اور علامہ خود اٹھ کے جا رہے ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے، چونکہ علامہ کو علم ہوتا تھا کہ جس شخص نے دروازہ بجایا ہے اسے گھر کے افراد کی نسبت علامہ طباطبائی سے کام ہے، لہٰذا خود جاتے، اور جب اعتراض کرتے گھر والے کہ آپ تھک گئے ہیں، آپ آرام کریں، تو فرماتے کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں کسی کو واپس بھیج دوں یا کسی کے سوال کا جواب نہ دوں۔ اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کے سوال کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہمیشہ علماء کا احترام کیا کرتے، بزرگان کا احترام کیا کرتے، اور یہ روش مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی تھی کہ بزرگ شخصیات کا احترام کیا جائے، علماء کا احترام کیا جائے۔ انسان علماء کی بے احترامی کے ساتھ کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نظریات کے وہ افراد موافق ہوں، بلکہ جو بھی ہیں عالم ہیں ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے، ولو وہ ہمارے نظریات کے موافق نہ بھی ہوں، چونکہ بس اوقات ہوتا ہے کہ علمی مباحث میں ایک دوسرے سے اختلاف نظر ہو جاتا ہے، اور اس اختلاف نظر کی بنیاد پر بعض لوگ ایک دوسرے کے نظریات کو بھی رد کرتے ہیں اور نظریات کو رد کرتے وقت ایک دوسرے کی اہانت بھی کر دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے کوئی برے الفاظ بھی استعمال کر دیتے ہیں، لیکن ایسے میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی کسی بھی شخص کے متعلق، خواہ وہ ان کے دور کا عالم ہو یا گزشتہ ادوار میں وہ عالم گزر چکا ہو، کبھی بھی کسی بھی عالم کی اہانت نہیں کی، اور نظریات کا جہاں تک
انکار کرنا ہے یا دلائل کی روشنی میں نظریات کو رد کرنا ہے تو ایسے میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں افراد کا نام بہت کم لیا کرتے تھے، یعنی درس میں جب آپ نظریہ پردازی کر رہے ہیں اور نظریات کو بیان کر رہے ہیں تو یہ بیان نہیں کرتے تھے کہ یہ نظریہ کس شخصیت کا ہے، یہ نظریہ کس شخصیت کا ہے۔ یہ طالب علم کی ہمت ہے کہ وہ جائے کتابوں کو کھنگالے اور جا کر ان نظریات کو تلاش کرے۔ مرحوم کلی نظریات بیان کرتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے، اس میں دو صورتیں بنتی ہیں، دو شقیں بنتی ہیں۔ پہلی شق جو ہے وہ اس طرح سے ہے، اس کے یہ دلائل ہیں، دوسری شق کے یہ دلائل ہیں۔ پہلی شق کے دلائل اس طرح سے مضبوط ہیں اور دوسری شق کے دلائل اس طرح سے کمزور ہیں، اور اس طرح سے کلی گوئی میں مسائل کو پیش کیا کرتے تھے۔ اور یہ طالب علم کی ہمت ہے کہ وہ اب ان نظریات کے صاحبان اور مالکان کو تلاش کرے اور جا کر ان کی کتابوں میں اس کو جستجو کرے۔ مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی ایسی ہی ایک بے نظیر شخصیت تھی، اور یہ انہیں اپنے استاد علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تھا۔ زیارت میں نہایت ہی پابندی کے ساتھ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور ہم پہلے بھی یہ مطلب عرض کر چکے کہ پیدل تشریف لے کر جایا کرتے تھے، کسی گاڑی کا اور سواری کا سہارا نہیں لیا کرتے تھے۔ جتنے قدم بڑھا کر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، یعنی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے جائیں گے، اتنا ہی آپ کو زیادہ اس کا اجر ملے گا، پاداش ملے گا، اور آپ اتنا ہی ان شخصیات سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پیدل جاتے اور پیدل تشریف لاتے، اور جب امام رضا کے حرم مطہر میں پہنچتے تو شاگرد نقل کرتے ہیں کہ باہر کے مین گیٹ کو، جو بالکل مین گیٹ ہے، وہاں پر باقاعدہ اس کا بوسہ دیا کرتے تھے اور چومتے تھے اس کو، اور ایسے عشق میں اور ولا میں اس دروازے کو چومتے تھے کہ جیسے یہ خود حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمہائے مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اور بسا اوقات افراد یا تقصیر کی صورت میں یا عناد کی صورت میں یا شوخی کی صورت میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے کہ آپ زری کو بھی بوسہ دیتے ہیں؟ تو فرماتے میں اس بارگاہ کی مٹی کو بھی بوسہ دیتا ہوں اور اس سے بھی تبرک حاصل کرتا ہوں۔ یعنی واقعاً یہ حقیقت ہے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے قدوم مبارک تو کنار، ان کے بارگاہ کی مٹی جو ہے، چوکھٹ کی مٹی جو ہے، وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما اگر بن جائے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک مطلب نقل کر چکے تھے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ برجردی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کہ انہیں کیسے عزاداروں کے پاؤں میں موجود مٹی سے ان کے آنکھوں کو شفا ملی، اور وہ ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مجالس عزا کو، زیارت کو نہایت ہی اہمیت دیتا ہے ایک عارف اور ایک صالح۔ کیوں؟ چونکہ اس نے خداوند متعال تک پہنچنا ہے، اس کا مقصد لقاء اللہ کرنا ہے، اور لقاء اللہ اللہ کے ولی سے ملاقات کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ کا ولی امام معصوم ہوتا ہے۔ لہٰذا مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ زیارت کو نہایت اہمیت دیا کرتے، اور مجالس حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو نہایت اہمیت دیتے۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ درس ہیں جو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی نے اپنے شاگردوں کے وجود کا حصہ قرار دے رکھے تھے، یعنی اس قدر ان کی تربیت کی تھی اور ان چیزوں کو اپنے شاگردوں تک منتقل کر رکھا تھا کہ زیارت اہل بیت، مجالس عزا، ان سے وہ دور نہیں رہ سکتے تھے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ تمام ہمارے بزرگان کی یہ روش ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ مجالس عزا منعقد بھی کرتے ہیں، یعنی بانی مجلس بھی ہوتے ہیں اور مجلس میں شریک بھی ہوتے ہیں اگر کوئی دوسرا شخص مجلس کا بانی ہو، اور باقاعدگی سے شریک ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کی آپ خود اپنی روش دیکھ لیں کہ وہ باقاعدہ مجالس عزا منعقد کیا کرتے تھے، پھر ان کے شاگرد بھی باقاعدہ مجالس عزا منعقد کیا کرتے تھے۔ من جملہ مرحوم آغا محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مجالس عزا خود منعقد بھی کرتے تھے اور مجالس میں شریک بھی ہوتے تھے۔ لہٰذا پیدل تشریف لے کر جاتے اور پیدل واپس آتے۔ بس اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ گمان آ جاتا ہے کہ مجلس عزا میں جو آپ پیدل جا رہے ہیں تو آپ کے جانے میں آدھا گھنٹہ، آنے میں آدھا گھنٹہ، یہ 1 گھنٹہ جو آپ کا ٹوٹل لگ رہا ہے جانے آنے میں، یہ آپ کسی اور کام میں اگر لگے رہتے تو شاید کوئی اسلام کو زیادہ بہتر
فائدہ حاصل ہوتا، لیکن یہ شخصیات اس مطلب کو جانتی ہیں کہ اگر انہوں نے اسلام کو بھی فائدہ دینا ہے تو اسلام کے ان ستونوں کی مدد سے ہی وہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ یعنی حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی مجلس عزا کے بغیر اور عزاداری کے بغیر اسلام کو کوئی فائدہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل نہیں کریں گے، ان کا ذکر نہیں کریں گے، ان سے فیض حاصل نہیں کریں گے، تو ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اسلام تو کیا، ہم تو اسلام کی جو ہے وہ درک نہیں کر پا سکتے کسی بھی چیز کو۔ یہ ایک ایسی ہی چیز ہے، جیسے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرحوم علامہ طباطبائی سے کسی نے کہا کہ آپ اسلام کا تعارف کروائیں، تو کہتے ہیں ہے ہاتھ میں کون ہوں جو اسلام کا تعارف کراؤں، کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسلام کو تو مس کرنے کے لیے بھی مطہر ہونا ضروری ہے، اور میں تو ابھی اس مرحلے پر ہی نہیں ہوں کہ اسلام کے تعارف کی مجھ سے بات کی جائے۔ لہٰذا مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ مجالس عزا میں شریک ہوا کرتے تھے اور پیدل جایا کرتے تھے۔ ایک عارف کیسے یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ عارف ہو اور وہ سالک ہو لیکن اس کا سلوک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے نہ گزرتا ہو، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں شرکت کے بغیر سالک بن جائے، یہ محالات میں سے ہے۔ اس کا عرفان ناقص ہے، اس کی ریاضت ناقص ہے، اس کی سیر و سلوک ناقص ہے۔ لہٰذا مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور بطور خاص حضرت امام حسین علیہ آلاف التحیت و ثنا سے توسل کے بارے میں یہ درس دیا، اور خود مرحوم علامہ طباطبائی اس چیز کو دو مطلبوں میں خلاصہ کرتے تھے کہ عرفان کو آپ اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں، عارف بننا چاہتے ہیں، لقاء اللہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، منازل عالیہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دو کام کرنے ہوں گے۔ یا حضرت سید الشہداء کے حرم میں آپ کو یہ مدارج عالیہ ملیں گے اور آپ عرفان کے عالی مراتب تک پہنچ سکتے ہیں حضرت سید الشہداء کے حرم میں، اور اگر آپ حضرت سید الشہداء کا حرم درک نہیں کر پا سکتے تو دوسرا راستہ مجلس عزا ہے۔ یعنی ان دو راستوں کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں عالی مدارج طے کریں تو یا حرم ابا عبداللہ میں جائیں یا مجلس امام حسین میں تشریف لائیں۔ یہ وہ دو راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ عالی مدارج طے کر سکتے ہیں، اور وہ معروف حدیث ہے کہ نحن سفن النجات و سفینۃ الحسین اسرعھا، تمام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نجات کی کشتیاں ہیں، آپ کو عالی مدارج تک لے کر جائیں گی، آپ کو سیر و سلوک میں عالی مقامات تک لے کر جائیں گے، آپ کو لقاء اللہ کے مرتبے تک لے جائیں گے، آپ کو فرشی سے عرشی انسان میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے تمسک کریں گے تو یہ سفر جو ہے یہ آپ کا سیکنڈوں میں ہوگا، جیسے حر ابن یزید ریاحی کا سفر ہوا۔ لہٰذا ہم مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کی حیات طیبہ جو ہم بیان کر رہے تھے اس میں اس مطلب کو بیان کر چکے کہ انہیں فتح باب حضرت ابی الفضل العباس علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم مطہر میں حاصل ہوا، اور یہی وہ حرم ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند متعال کی توحید میں فنا کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی خداوند متعال تک پہنچنا چاہتا ہے، خداوند متعال سے لقاء کرنا چاہتا ہے، تو اسے دروازے سے آنا ہوگا، اور اس کا دروازہ یہی ابا عبداللہ الحسین ہے، اور امام حسین تک پہنچنے کا دروازہ حضرت ابی الفضل العباس ہے۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ انسان واقعاً اگر امام حسین علیہ آلاف التحیت و ثنا سے توسل کرنا چاہتا ہے اور اس ذریعے سے لقاء اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے اس باب اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا جو حضرت ابی الفضل العباس ہے، یا اس طرح کے جو شخصیات ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت۔ لہٰذا مرحوم آغا علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری وقت میں زیادہ ذکر کیا کرتے تھے لفظ ابد کا، اور وہ اس لفظ سے منتقل کرنا چاہتے تھے خود کو بھی اور اپنے شاگردوں کو بھی کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ابد جو ہے وہ وہی ذات ہے کہ جو ابد ہے، اور انسان نے اس ذات ابد تک پہنچنے کے لیے خود کو ابدی کرنا ہے۔ لہٰذا انسان جو اس دنیا سے ایک دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، اس مکان سے ایک دوسری مکان میں منتقل ہوتا ہے جسے موت کا نام دیا جاتا ہے، یہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کپڑے تبدیل کر رہا ہے۔ انسان نے ایک پوشاک
اتاری اور دوسری پہن لی۔ یہ ایسے ہی ہے، اس سے زیادہ اور کوئی تفاوت نہیں ہے۔ انسان ایک پوشاک سے دوسری پوشاک میں منتقل ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان ایک دار سے دوسرے دار میں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسے فنا کا نام دینا خود انسان کی سوچ کی فنا ہے کہ انسان اس موت کو فنا کا نام دے دے، نہیں، یہ فنا ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کو یہ بتانا چاہتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ سالک کون ہے۔ سالک وہ ہے کہ جو انسان کو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے ذریعے سے سلوک کا درست راستہ بتائے۔ لہٰذا اگر آپ تشیع کا عرفان دیکھنا چاہتے ہیں اور تصوف دیکھنا چاہتے ہیں جو باطل ہے اور مذموم ہے، تو اس کے درمیان یہی واضح فرق ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے اوپر باقاعدگی سے عمل پیرا ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد مستحبات انجام دے رہا ہے تو یہ سالک ہے۔ لیکن اگر کوئی شریعت کو اپنے پاؤں تلے روندتے ہوئے ریاضتیں کر رہا ہے اور اس طرح سے وہ مدارج عالیہ طے کرنے کے باطل گمان میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ نہ تو عارف ہے نہ سالک ہے۔ یہ صوفی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریق اور عرفان پر چلنے والا عارف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ نماز مستحب کو اہمیت دیا کرتے تھے کہ وہ نماز کہ جو انسان اگر وقت اس کے پاس فارغ ہے اور انسان راستے میں کہیں جا رہا ہے تو اس نماز کو ادا کرے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی اگر کوئی ان سے کوئی سوال نہیں کر رہا تو ایسے میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور اگر خود انہوں نے سوال کرنے والے کو جلدی سوال کا جواب دے کر بقیہ فارغ اوقات میں ذکر الہی کرنا ہو تو ایسے میں وہ مصروف ہوا کرتے تھے نماز میں۔ خوب حرم مطہر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے اس وقت فعلی جو متولی ہیں وہ اس مسئلے کو نقل کرتے ہیں کہ میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ وہ حرم مطہر سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کچھ 2-3 افراد ہیں، تو ایسے میں بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آگے بڑھا اور میں نے علامہ طباطبائی کو سلام کیا۔ انہوں نے رک کر کھڑے ہو کر میرے سلام کا جواب دیا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو میں نے ان سے کوئی علمی مسئلہ پوچھ لیا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا مسئلے کا جواب دیا اور پھر میری طرف دیکھا تو ان کو محسوس ہوا کہ اب مجھے ان سے کوئی سوال نہیں ہے، مجھے سوال کا جواب مل چکا ہے، لہٰذا علامہ طباطبائی چل پڑے، تو میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ تو ایسے میں پھر دوبارہ رک گئے اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے پیچھے نہیں آئے، اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا کوئی کام ہے تو میں آپ کے سوال کا اور کام کا یہاں پر جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ نہیں چلیں۔ تو آغا کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس چلا گیا اور مجھے میرے سوال کا چونکہ جواب مل چکا تھا، مزید میں نے علامہ کو مزاحمت نہیں کی۔ لیکن برعکس وہ افراد جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پہچانتے تھے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں نوافل ادا کرتے ہیں، تو وہ ایسے میں علامہ پر اعتراض کرتے تھے۔ مثلاً ایک دفعہ کا ماجرا ہے کہ ایک شخص نے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا تو علامہ نے سلام کا جواب دیا اور چل پڑے۔ وہ شخص بعد میں اعتراض کرتا ہے اور یہ بات اعتراض کی گونج مرحوم علامہ طباطبائی کے گھر تک بھی پہنچ جاتی ہے، لہٰذا ان کی دختر نیک اختر اس مسئلے کو نقل کرتی ہیں کہ اس کا اعتراض ہمارے گھر تک بھی پہنچا کہ یہ بہت ہی متکبر قسم کا انسان ہے کہ ہم ان سے سلام کر رہے ہیں اور انہیں چاہیے تھا کہ ہمارے سلام کا جواب دے، تھوڑی دیر کھڑا ہو، ہم سے ہماری احوال پرسی کرے، مزاج پرسی کرے، لیکن یہ احوال پرسی کرنے کے بجائے تکبر آمیز انداز میں وہاں سے چلا گیا۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا، یہ کون سا علم ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی شرافت ہے، یہ کون سی ایمانداری ہے۔ تو ایسے میں ان کی دختر نیک اختر کہتی ہیں کہ میں نے علامہ طباطبائی سے اس کا پوچھا کہ ایسا کیا ماجرا تھا، تو علامہ نے کہا کہ انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے ان کا سلام کا جواب دے دیا، باقی میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں تو میں بات نہیں کر سکتا تھا نا، میں چل پڑا۔ تو یہ وہ وجہ تھی کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو راستے میں چلتے تھے تو وہ نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوافل کیسے ادا کیے جاتے ہیں، تو اس کا طریقہ واضح ہے کہ تمام چیز جو ہے وہ اس میں اشاروں کی انداز میں ہی ہوتی ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ میں سڑک پر جا رہا ہوں تو ایسے اللہ اکبر
ایسے کہوں گا، نہیں ایسے نہیں ہے، چونکہ اشارے ہے یہ نماز، تو جب اشاروں کی صورت میں ہے تو یہ تکبیر نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سے ہی تکبیر ہے اللہ اکبر۔ یہ ضروری نہیں کہ میں زبان سے ہی تکبیر کو جاری کروں، بلکہ میں اگر دل سے بھی تکبیر کو جاری کر لوں تو یہ کفایت کرتا ہے۔ یعنی میرے اندر دل میں تکبیر کی میں نے نیت کی ہے، متوجہ ہو گیا ہوں ذات پروردگار کی طرف، اللہ اکبر، دل میں یہ اللہ اکبر کہہ دیا، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں الحمدللہ رب العالمین سے، پھر اس کے بعد دوسری صورت، اور اس کے بعد اللہ اکبر۔ پھر اب چاہے آپ سر کے اشارے سے رکوع اس طرح سے کر لیں، چاہے آپ آنکھوں کے اشارے سے رکوع کر لیں۔ تو جب آپ اپنی پلکوں سے رکوع کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا پلکوں کو جھکا لیا تو یعنی اب آپ کا رکوع ہو گیا، یا سر کو تھوڑا سا جھکا لیا تو یہ رکوع ہو گیا، اور پھر جب آپ سجدے میں آئیں تو سبحان ربی الاعلی، یعنی تھوڑا سا سر کو مزید جھکا لیا، تاکہ جس سے آپ کی قلبی نیت کا اندازہ ہو کہ اب آپ نے جو ذکر کر رہے ہیں یہ رکوع کے لیے ہے، اور یہ جو دوسرا ذکر کر رہے ہیں یہ سجدے کے لیے ہے۔ باقی تمام اعمال وہی ہیں جو نماز میں ہم انجام دیتے ہیں، اور یعنی 2 رکعت نماز جو انسان نے انجام دی، یعنی تکبیرۃ الاحرام کہی، حمد و سورہ انسان نے پڑھی، اور اس کے بعد پھر انسان رکوع میں گیا، پھر انسان نے 2 سجدے کی، پھر انسان دوبارہ حمد و سورہ کی طرف آیا، پھر انسان نے جو ہے وہ رکوع کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ انسان نے 2 سجدے ادا کیے، اور اس کے بعد تشہد ادا کیے۔ یہ سارے الفاظ ہیں جو انسان نے اپنی زبان سے جاری کرنے ہیں، اور اس کی زبان مسلسل ان الفاظ کے ذکر میں مصروف ہے، لیکن اس کے قیام و رکوع و سجود کی کیفیت جو ہے وہ اشاروں سے ہوگی، یا اس کی آنکھوں کے اشاروں سے ہو سکتی ہے، پلکوں کے اشاروں سے ہو سکتی ہے، یا اس کے سر کی جو کیفیت ہے مثلا اس سے وہ جھکا کر اور سجدے کی کیفیت میں جا سکتا ہے۔ یہ ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کے وجود میں اور انسان کے باطن میں یہ اظہار ہونا چاہیے کہ میں ابھی رکوع کی حالت میں ہوں اور میں ابھی سجدے کی حالت میں ہوں۔ لہٰذا اس طرح سے انسان چلتے ہوئے راستے میں مستحب نماز ادا کر سکتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگ علماء کی یہ روش رہی ہے کہ وہ خود بھی راستے میں چلتے ہوئے نوافل کو ادا کرتے ہیں، چاہے آپ کسی سواری پر بیٹھے ہیں، چاہے آپ پیدل چل رہے ہیں۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت آپ کو قبلہ رخ ہونا ہوگا، لیکن اگر آپ چل رہے ہیں تو قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط اس میں نہیں ہے۔ البتہ وضو کی شرط ہے، چونکہ وہ نماز کا مقدمات میں سے ہے، انسان کو باوضو ہونا چاہیے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔